24 News. मलिक रफीक रजवाना साहब, जनाब शहबाज शरीफ साहब, जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब, जनाब राना इकबाल साहब, मिस्टर सुन वी डोंग, एम्बेसडर ऑफ चाइना, मिस्टर चू याफू, चेयरमैन रूई, मिस्टर वांग वेन चांग, वाइस प्रेसिडेंट Huaneng Group, and Mr. Lee, President Huaneng, Janab Muazziz Wuzrai Sahiban, Muazziz Subai Wuzrai Sahiban, Janab Membran Parliament wa Subai Assembly, Mohtaram यूसुफ नसीम खोकर साहब, जनाब जहांजेब खान साहब, जनाब असद रहमान गिलानी साहब, नदीम असलम चौधरी साहब, and distinguished guests, our Chinese friends present here. First of all, I would like to thank the Ambassador of China, who is sitting right here. The interest that he has taken in the implementation of CPEC in Pakistan is laudable. I would also like to congratulate and compliment all our Chinese friends who have been working on this project together with their Pakistani counterparts and have completed this project within a record period of 22 months. It is certainly, as Mr. Nawaz Sharif has rightly put in, is unprecedented in the history of Pakistan. To complete such a gigantic project in merely 22 months is something which is certainly extraordinary. And I want to also compliment all those young engineers who've been working on this project for the last 22 months. I've been overwhelmed to see them working here today. They are fresh graduates from engineering university, and they are working in different capacities. And I was really very happy to see them. So this is not the only project which is coming up in Pakistan or in Punjab. I have had the honor of inaugurating the Biki power plant recently, which is LNG based power project, and that will also produce about 12 to 1300 megawatts of power. And this project will generate 1320 megawatts. Today it is generating 660, and the balance 660 will be generated in the next, it will start generating in the next 2 to 3 days' time. I think this is a tremendous achievement on the part of Chinese engineers, Chinese workers, Pakistani engineers, and Pakistani staff. They are working in hand, hand in glove, and I think this could be really become an example in the history of Pakistan. It is certainly Punjab speed, it is PMLN speed. It is Punjab speed, it is PMLN speed, and I must compliment the Chief Minister of Punjab for having a great job. Shahbaz Sahab, hats off to you. You called me a hero. You are a hero yourself. Well, when we took office in 2013, we inherited 3 major challenges. Number one was a challenge of power shortage, acute power shortage in Pakistan. The number 2 challenge that we inherited was extremism and terrorism. And number 3 was the revival of economy. And Alhamdulillah,
our efforts are now bearing fruits. MashaAllah, we have made enormous progress on all these three fronts. We have broken the back of terrorists in this country. We've dismantled their networks. We have destroyed the infrastructure. And MashaAllah, the terrorism in this country is now on the decline. It is eliminating. And inshallah, we will not rest until we eliminate the last terrorists in this country. Economy, mashallah, has started doing well. It is turning around, and during the current financial year, we will be, inshallah, achieving a growth rate of 5.3%. When we inherited the government, it was 3.7%. And we have, mashallah, taken it up to, by the grace of Allah, to 5.3%, and we expect to achieve, we expect to achieve a rate of 6% by the next financial year, and inshallah hope to go up to 7% in the next 2 years' time. I think this is also a great achievement on the part of our finance minister and the financial experts in this country. And at the same time, I must also tell you that our stock exchange, mashallah, is one of the 5 best performing stock markets in the world. When I took office, it was at 19,000, and today it is touching 53,000 points. So it has gone up 3 times, mashallah, in these 4 years. So this is a very good indicator, economic indicator. The other indicators also are very positive. So alhamdulillah, Pakistan is doing well in the field of economy. And when I talk about the power sector, the crisis, alhamdulillah, is now getting resolved. It is getting over, and we will be adding about, as Mr. Nawaz Sharif also pointed out in one of his speeches in the last few days, that we will be adding about 10,000 megawatts by the beginning of 2018. So that will inshallah take care of our power crisis in the country. That will eliminate the load sheddings in Pakistan, and inshallah Pakistan will be galloping forward in the field of economic prosperity and progress. Let me also tell you that even today we are giving 24-hour supply to our industries, and there is no load shedding as far as the industries are concerned. There is no load shedding of gas in the industries, and inshallah there will be no load shedding after 2018. So therefore I believe that this work which is going at a very fast pace, inshallah, will be very, very positive development for the country and also for the industry. And our objective is not to only eliminate load shedding or to ensure power supply, constant power supply without any load shedding. The major objective is to also bring the tariff down. You see, tariff has already been brought down, and inshallah by the beginning of next year, it will come down further. And we'll be using coal in this project here, which has been now built and now completed. So the tariff of this project is also very low. And now recently we've built LNG power plants. The tariff of those projects is also going to be very low. Mr. Nawaz Sharif is building solar power plants in Bahawalpur and other areas. The tariff is going to be very low of these solar power plants. And then we are also building hydro power projects. One of them, Mr. Nawaz Sharif just mentioned, was Neelam Jhelum, where we'll be producing about 969 megawatts, but at a very exorbitant cost mentioned. I don't need to go into the details of that project, but it was very unfortunate.
So the tariff is going to be very low. And we are now adding another 1300 megawatts in Tarbela power plant, and the tariff is going to be very low. So what I'm saying is that the objective is not to eliminate load shedding or to resolve the power crisis. The main objective is to also bring the cost of generation low and to supply electricity to the people, to domestic consumers, to industrial consumers at a very low rate. And inshallah, this dream is now, mashallah, coming true. Well, CPEC, of course, is something which is a game changer in Pakistan, as I often say, because CPEC, inshallah, is something which, of course, is unprecedented. $56 billion is now being invested under CPEC, which of course will go up to maybe $62 or $63 billion. This has never happened in the history of Pakistan. And under this program, under this corridor, we are not only building power plants, we are building roads, we are building motorways, we are building Gwadar, we are building a network of roads in Balochistan. And now you see, from China border, which is Khunjarab, the border post, right up to Gwadar, there will be a wonderful, a very good quality highway which will be of 2,600 kilometers long, inshallah ready by 2019. I think this is going to be a great achievement as far as Pakistan is concerned. And there are motorways now under construction in the KPK where we don't have our government, but the roads and the motorways are being built by PMLN government. And that's a 6-lane motorway, Hazara motorway, taking off from Hassan Abdal, going right up to Mansehra, and then going up to Khunjarab. And then another one, which of course you'll also be very happy to hear, although I've mentioned this earlier, that another motorway from Mansehra to Muzaffarabad and Muzaffarabad to Mirpur along the river Jhelum. So this is going to be one of the, I think, best highways and motorways in the country. And we are sitting in Sahiwal today. A motorway from Lahore to Multan is already under construction, and inshallah will be completed by next year. Will be completed inshallah in 2018. And this motorway is not going to just go up to Multan. It will go up to Karachi, and from Karachi, Hyderabad, you see the motorway is already under construction, which will be completed by August this year. And then inshallah, Peshawar will be linked with Karachi through a 6-lane motorway by 2019, inshallah. And I think this is going to be a great achievement of the I would say, the government of Pakistan. Well, I must also speak a word on the issue of OBOR, the One Belt, One Road project. And I must acknowledge the wisdom and foresight of the Chinese leadership. I must compliment them. I must compliment President Xi. I must compliment Premier Li for their tremendous initiative, which has been launched in 67 countries. And this is going to be a game changer for Africa, for Asia, and also for Eastern Europe. So I believe that this initiative will change the destiny of all these regions. So please, Mr. Ambassador, I also wish to thank you for your personal interest that you've been taking in the implementation of CPEC in Pakistan, and your day-to-day supervision is helping us a lot. And पाकिस्तान के जो हमारे यहाँ पे ख़वातीन हज़रात बैठे हुए हैं,
میں ان کو یہ کہوں گا کہ آپ خود دیکھیں، یہ جو آپ منصوبہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، کوئی جانتا تھا کہ یہ 22 مہینوں میں بن جائے گا؟ میں 2015 میں آیا تھا یہاں پہ جولائی میں، اور یہاں بالکل ایک چٹیل میدان تھا، کچھ نہیں تھا وہاں پہ اور ابھی 22 مہینے کی بات ہے، 22 مہینے تو ایسے گزر جاتے ہیں۔ میں ابھی جب یہاں پہ اترا ہوں تو شہباز شریف صاحب سے میں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب، یہ جو کول شیڈ یہاں پہ جو بنا ہے، کول شیڈ، یہ امبیسڈر صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، ہمارے دیگر ساتھی بھی، خواجہ سعد رفیق صاحب بھی ہے جو یہاں ریلوے کو لے کے آئے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق صاحب کو بھی شاباش کہ اتنے کم عرصے میں انہوں نے ریلوے کو یہاں پہنچا دیا، اور یہ 5-6 مہینے پہلے پہنچا دیا انہوں نے۔ ان کو پتا تھا کہ انشاءاللہ جس سپیڈ سے یہ بن رہی ہے، یہ کارخانہ بن رہا ہے، تم یہ 5-6 مہینے پہلے نہ پہنچائے تو ذمہ داری ان کے کندھوں پہ آ جائے گی۔ تو شاباش سعد رفیق صاحب کہ آپ نے ماشاءاللہ یہ جانتے ہوئے آپ نے پہلے ہی اپنا کام پورا کر دیا ہے۔ ذرا جا کر دیکھیں وہ شیڈ نہیں بن سکتا 2 سالوں میں بھائی، یہ پروجیکٹ دور کی بات ہے، وہ شیڈ 2 سالوں میں نہیں بنتے۔ ہماری تاریخ کچھ تھوڑی سی مختلف ہے، ہماری روایات یہاں مختلف ہیں۔ ہم جو منصوبے 4 سال میں بننے ہوتے ہیں وہ 40 سال میں بھی مکمل نہیں کرتے، یہ افسوس ہے۔ پیسہ ضائع کرتے ہیں، کھاتے ہیں پیسہ، اور ایک منصوبہ 4 مرتبہ اس کی جو کاسٹ ہے وہ اوپر جاتی ہے۔ اور آج شروع کیا ہم نے لیٹ سے کہ 100 کروڑ روپے سے، 2 سال کے بعد یہ 120 کروڑ کا ہو گیا، 5 سال کے بعد وہ 160 کروڑ کا، 10 سال کے بعد مکمل نہیں ہوا کوئی 250 کروڑ کا، اور پھر جا کے 400 کروڑ میں جا کے جو ہے نا وہ کہیں جا کے 20 سالوں میں مکمل ہوتا ہے، اور اس میں آدھا پیسہ تو لوگ کھا جاتے ہیں، اور یہ اپنا جو ہے وہ آدھا جو اس کے اوپر لگتا ہے، اور اس کے بعد یہ منصوبے پہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ ہماری سڑکوں کا حال دیکھ لیں، ہماری سڑکوں کا بھی یہی حشر رہا ہے کہ سڑکیں بنتی ہیں، ٹوٹتی ہیں، پھر بنتی ہیں، پھر ٹوٹتی ہیں۔ ایک موٹر وے ہم نے بنائی ہے 1999 میں، 1999 میں جو اسلام آباد سے لاہور موٹر وے بنی تھی، اور اس کے بعد جو اس کی کوالٹی تھی وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ ہم چلے گئے، اس موٹر وے کو کسی نے نہیں پوچھا، ہم آئے ہیں، اس کو دوبارہ بنایا ہے، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ پہلے سے بھی بہتر موٹر وے بن چکی ہے۔ اور اس پہ یہ ہمارے قومی اثاثے ہیں، ان کا اگر ہم خیال نہیں کریں گے تو پھر کون خیال کرے گا؟ وہ موٹر وے بنی تھی 21 ارب روپے میں، 21 ارب روپے میں موٹر وے بنی تھی، اس وقت بھی 21 ارب روپے جو بہت تھا۔ آج اس موٹر وے کی جو ویلیو ہے، آج جو ویلیو ہے، مجھے ابھی بتا رہے تھے کہ تقریباً 350 ارب کی ویلیو ہے اس کی۔ 21 ارب کی موٹر وے آج 350 ارب کی ہے، اور آج ماشاءاللہ جو پشاور سے اسلام آباد بھی بن گئی، اب لاہور سے آگے چل پڑی ہے، خدا کر کے وہ موٹر وے اب چلی آ کے 2014 میں، یا 2016 میں، اور وہ شروع ہوئی ہے، کراچی جانا شروع ہوئی ہے۔ اللہ کرے کہ وہ کراچی جلدی پہنچے، لیکن ایک حکومت آتی ہے اور دوسری آتی ہے، اس منصوبے کو بند کر دیتی ہے، یا چھوٹا کر دیتی ہے، یا بالکل ختم کر دیتی ہے۔ یہ کتنی زیادتی ہے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے منصوبوں کے ساتھ، مجھے کوئی بتا سکتا ہے؟ ذرا پوچھنا تو بنتا ہے نا ہمارا، کوئی بتا سکتا ہے کہ بھئی اس موٹر وے کو یہاں کیوں کھڑا کر دیا گیا لاہور میں؟ اس کو آگے کراچی کیوں نہیں پہنچایا گیا؟ بلوچستان میں گوادر سے کوئٹہ کو کیوں نہیں ملایا گیا؟ بلوچستان کے اندر ترقیاتی کاموں کو کیوں نہیں شروع کیا گیا؟ کوئی جواب دے گا؟ پاکستان میں بجلی کا کرائسس کیوں پیدا کیا گیا؟ کیوں لوڈ شیڈنگ تک جو ہے نوبت پہنچی؟ کیوں پاکستان کی انڈسٹری بند ہونا شروع ہو گئی؟ کیوں پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہ اتنی کرپشن جو پچھلے 5 سالہ دور میں آپ نے دیکھی ہے، اس سے پہلے بھی جو دیکھی ہے آپ نے، کوئی سوال کبھی کسی نے کیا ہے؟
آج تو لوگ بہتان بازی والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بہتان لگانا ان کا کام ہے، روز ٹی وی پہ آ کے الزام تراشی کرتے ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اگر کوئی خدا نہ خواستہ یہ حکومت ہماری کوئی خدا نہ خواستہ کرپٹ ہوتی تو یہ منصوبے اس طرح سے بنتے؟ یہ 22 مہینوں میں اتنے بڑے بڑے منصوبے تیار ہوتے؟ یہ LNG پاور پروجیکٹس اس طرح سے تیار ہوتے؟ یہ پاکستان کی موٹر ویز اس طرح سے بنتی؟ ابھی شترا صاحبہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے حلقے میں گیا چند دن پہلے. جو لاہور سے ملتان موٹر وے جا رہی ہے اس کی انسپیکشن کے لیے دل خوش ہو گیا میرا کہ یہ کتنی تیزی کے ساتھ ماشاءاللہ یہ منصوبہ بن رہا ہے. یہ منصوبہ میری ذات کے لیے نہیں ہے، پاکستانی قوم کے لیے ہے. اس کا فائدہ پاکستان کے کسانوں کو ہوگا، اس کا فائدہ پاکستان کے صنعت کاروں کو ہوگا، اس کا فائدہ پاکستان کے مزدوروں کو ہوگا، اس کا فائدہ نوجوانوں کو ہوگا، بے روزگار لوگوں کو ہوگا، اس کا فائدہ اس شہر کے لوگوں کو، گاؤں کے لوگوں کو ہوگا جہاں ہسپتال بنیں گے، جہاں یونیورسٹیاں بنیں گی، جہاں کالج بنیں گے، جہاں کی بچیاں اسکولوں اور کالجوں میں جا سکیں گی. اگر سڑک نہیں ہے تو کیا سر سے گزار کے یہ منصوبے گاؤں میں اور شہروں میں بن سکتے ہیں کبھی؟ اس لیے تو ایک ڈیولپمنٹ کا پروگرام. بھائی اس دفعہ آپ کل سنیں گے انشاءاللہ تعالی اسحاق خان صاحب کی، اسحاق ڈار صاحب کی زبان سے کہ پاکستان کا ماشاءاللہ جو اینوئل ڈیولپمنٹ جو پروگرام ہے وہ ایک ان پریسیڈنٹڈ انشاءاللہ جو ہے تعداد کا ہوگا. اس کا سائز جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ہوگی. انشاءاللہ یہ کل آپ سنیں گے اللہ کے فضل و کرم سے اپنے کانوں سے. تو اتنے بڑے جو اب ہم اپنا جو کام کر رہے ہیں، یہ اگر بندہ جو ہے وہ اپنا یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ چاہتے ہیں، یہ رکاوٹ میرے کاموں میں نہیں ڈال رہے، یہ مجھے جو ہے وہ ناکام کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، یہ پاکستان کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ پاکستان کی ترقی کو روکنے کے لیے ساری کوشش کر رہے ہیں. اور ہم ان جو ہے وہ جو پالیسی سے یا ان کی اس رویے سے ہم اپنے کام کو بند کرنے والے نہیں ہیں. انشاءاللہ ہم اور تیزی کے ساتھ کام کو آگے بڑھائیں گے تاکہ انشاءاللہ جب ہمارے کام کو لوگ دیکھیں گے، لوگ خود پہچانیں گے کہ ان میں سے نیگیٹو کون لوگ تھے، کرپٹ کون تھے، یا جنہوں نے صرف یہاں پر پاکستان کے اندر ایک دوسرے پہ بہتان تراشی کی ہے وہ کون تھے اور کام کون کر گیا ہے. انشاءاللہ کام اپنے منہ سے بولتا ہے، اور انشاءاللہ جب یہ ترقی کے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہمارے منصوبے مکمل ہوں گے تو لوگوں کو خود یقین آ جائے گا، اور پھر ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے مخالفین کے اس رویے کا جواب دینے کے لیے، کوئی وقت نہیں ہے. اور میں ان الزامات کا جواب دینے کا قائل بھی نہیں ہوں. انشاءاللہ ساری توجہ ہماری تعمیر و ترقی پر ہوگی، ساری توجہ ہماری غریبوں کی اور کسانوں کی اپ لفٹ میں ہوگی، اور انشاءاللہ جو مجھے نقصان پہنچانے کی آڑ میں جو ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں انشاءاللہ یہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. یہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، ان کی سیاست بھی دھری کی دھری رہ جائے گی. اور ہمارا کام انشاءاللہ ہمارا کام جو ہے انشاءاللہ ان کے جھوٹے الزام کو دھو ڈالے گا انشاءاللہ بالکل. اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان اپنی منزل کی جانب پہنچ کے رہے گا، راستے میں نہیں رکے گا. اور خدا کر کے کام شروع ہو چکا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. اب یہ اس کو بریک نہیں لگے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ماشاءاللہ جس جذبے کے ساتھ کام ہوا ہے وہ اس جذبہ اس بات کا متقاضی ہے. ابھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی میری بات ہوئی ہے، اور پھر شہباز شریف صاحب کو ہم نے طے کیا ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی پاکستانی اور چائنیز سٹاف ہے یا ورکرز ہیں ان سب کو 1 مہینے کا بونس دیا جائے گا. اور انشاءاللہ وہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے تاکہ باقی جگہوں پہ بھی انشاءاللہ یہ کام جو ہے یہ اسی سپیڈ کے ساتھ چلتا رہے.
اور پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھتا رہے. پاکستان آگے بڑھے گا, یہ غریب نہیں رہے گا, انشاءاللہ خوشحال ہو جائے گا, کسان خوشحال ہوگا, ہمارے نوجوانوں کو روزگار ملے گا, جہالت ختم ہوگی, اسکول بنیں گے, کالجز بنیں گے, ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز بنیں گے, یونیورسٹیاں بنیں گی, ہسپتال بنیں گے. یہاں پہ انشاءاللہ پاکستان میں جل تھل ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے. اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ترقی کی رفتار اگر یہی رہی اور انشاءاللہ اس سے بھی بہتر ہوگی تو بہت جلد چند سالوں میں پاکستان اس خطے کی واقعی طاقت بن جائے گا, اور ہمیں انشاءاللہ تعالی ایشین ٹائیگر بننے سے پھر کوئی روک نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. نواز شریف ساہی کول پاور پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہماری حکومت کرپٹ ہوتی تو اتنے بڑے بڑے منصوبے 22 ماہ میں مکمل نہ ہو سکتے.